فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے، اکیلا ہی خالق ہے، بڑا بے نیاز ہے. کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے. ایسا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا. چاہے در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، اس بادشاہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. چاہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. ایسا حقیقی شہنشاہ ہے. چاہے کسی کے گھر میں بیٹیوں کی بارش کر دے، کوئی اس سے منوا نہیں سکتا کہ اس کو بیٹے دیے ہیں اور میرے گھر میں بیٹیاں رکھ دی ہے. اہل اسلام یہ توحید کا پیغام ہے کہ اس رب کا تعارف ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے. اس مالک کی توحید کا فہم حاصل ہونا چاہیے. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس توحید کے لیے مبعوث فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے انبیاء گزرے ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، کائنات کے اندر الہکم الہ واحد، وہ ایک ہے، داتا اور دستگیر، غریب نواز اور بندہ نواز۔ یہی پیغام نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دیتے رہے، اپنی قوم کو یہی پیغام سناتے رہے، انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ۔ اپنی قوم کو یہی پیغام دے رہے ہیں، عبادت صرف ایک رب کی ہوگی، اور قوم کا انداز جو ہی توحید کا پیغام سنتے ہیں کہ یہ فرش کے اندر مدفون یہ گنج بخش اور رنج بخش نہیں ہے، داتا صرف عرش معلیٰ کے اوپر ہوا کرتا ہے، وہ اپنی چادریں لے کر اپنے چہروں پر بکل مار لیتے، اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لیتے کہ رب کا کلام، رب کی توحید، ایک رب کی عبادت کا پیغام ہمارے کانوں کے اندر داخل نہ ہو۔ کتنے سال اس پیغمبر نے توحید کا بیڑا اٹھایا اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کیا کہو گے اس پیغمبر کو جو 300 سال سے اوپر اللہ کی توحید کا پیغام دیتا رہا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کا پیغام سناتا رہا، اور قوم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ جتنی توحید سنائی جاتی قوم اتنی ہی دوڑیں لگا دیتی، اللہ کی توحید کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پیغمبر کے ہاتھ سے 80 کے قریب مختلف روایتیں آتی ہیں، 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا کہو گے یہ پیغمبر ناکام گیا ہے؟ نہیں، پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس وَلِيَعْلَمُوا، یہ لوگوں کے لیے دعوت توحید کو پہنچانا، یہ انبیاء کی ذمہ داری، انبیاء کے ورثہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم قوم کو یہ بتلائیں تمہارا مشکل کشا کون ہے، ہم برادری کو یہ سمجھائیں دنیا میں حاجت روا کون ہے، ہم اپنے احباب کو یہ بتلائیں اولاد دینے والا کون ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے، پہلی دعوت ہے، یہ دعوت توحید ہے۔ اس سے پہلے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور رب کے مقابلے میں جتنے مشکل کشا ہے، رب کے مقابلے میں جتنے حاجت روا ہے، رب کے مقابلے میں جتنے پیرا دیتا ہے، رب کے مقابلے میں جتنے علی بخش ہے، رب کے مقابلے میں جتنے کرنی والے اور بھرنی والے ہیں، ان سب سے اجتناب کا پیغام، ان سے ٹکراؤ کا پیغام، ان سے ٹھکراؤ کا پیغام، کہ جن کو تم نے رب کی صفات کا مالک بنا لیا ہے۔ رب نے انبیاء کو بھیجا، ایک نہیں، دو نہیں،
1,00,000 سے زائد رسول دنیا میں آئے، انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، اور ہر نبی نے آ کر ایک ہی پیغام دیا ہے، کذبت عاد المرسلین۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہود علیہ السلام قوم کے بھائی ہیں، اپنی برادری میں آ رہے ہیں، اور قوم جرم کوئی اور کر رہی ہے۔ جرم کیا ہے اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ برادری نے، قوم نے اپنے بھائی کو جھٹلایا۔ بھائی کون ہے؟ وہ ہود علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے، آ کر قوم کو دعوت دے رہا ہے، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے پیچھے چلو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور میری اطاعت کرو، غیروں کا ڈر دل سے نکال دو۔ اہل اسلام اگر یہی نکتہ لے کر چلو تو آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کے دلوں میں قبر کا ڈر ہے، بابے کا ڈر ہے، 11ویں والے کا ڈر ہے، زندہ کا ڈر ہے، مردے کا ڈر ہے، منکے کا ڈر ہے، دلدل کا ڈر ہے، بڑے بھاری درخت کا ڈر ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کہتا ہے مسجد کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، مسجد میں قسم اٹھوا لو، کہتا ہے لے جاؤ وضو کروا لو، مسجد میں قسم اٹھانے کو تیار ہو۔ کہا یہ رب کا کلام ہے، اس کو اٹھا کر قسم اٹھا کر کہا میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ کہا قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، اس سے بڑا کلام بھی لے آؤ، بڑی سائز کے اندر اللہ کی کتاب لے آؤ۔ سر پر رکھ کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے جانور نہیں کھولا ہے، میں تمہیں یہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں۔ وہیں دوسرا اسی چور اور ڈاکو کو، اسی قاتل کو، اسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ نہیں تم مسجد میں نہ چل، مدرسے میں نہ جا، قرآن نہ اٹھا، یہ علاقے میں ہمارے بزرگ کی قبر ہے، اس کا دروازہ ہی کھول دے، کنڈا ہی کھول دے، بابے کے بزرگ کے قبر پر پہنچ کر کہہ دے اس بابے کی قسم ہے میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، میں نے فساد نہیں کیا ہے، میں قتل کے اندر حصے دار نہیں ہوں۔ جو ہی بزرگ کا نام سنتا ہے کہ مائی صبورہ کی قبر پر جانا پڑے گا، اجمیر اور حجمیر کی قبر پر قسم اٹھانی پڑے گی، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے چوری واپس کرنے کو تیار ہوں، بابے کی قبر کا دروازہ کھول نہیں سکتا، بابے سے ڈر لگتا ہے، اس کی کنڈی نہیں کھولتا، بابے کی قسم نہیں اٹھاتا، رب کا کلام اٹھانے کو تیار ہے۔ یہی بات ہود علیہ السلام اپنی برادری کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ۔ ڈر کس کا تیرے دل میں ہے؟ اللہ کا ڈر رکھ۔ آج مجھے کہنے دیجئے یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ مسلمان، حج اور عمرے کرنے والا، یہ کلمہ توحید کا اقراری، مسجد اور مدرسے میں جانے والا، مجھے کہنے دیجئے 11ویں کی تاریخ آتی ہے، دودھ یہ نکال رہا ہے، بالٹی بھر گئی ہے، اسے کہہ دو آج سید کے نام پر یہ دودھ تقسیم نہ کر۔ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہا اگلے دن یہ جانور دودھ نہیں دے گا، سید سے ڈر لگتا ہے نقصان ہو جائے گا، جانور مر جائیں گے، بچے کو تکلیف ہو جائے گی، بچہ کوئی نقصان ہو جائے گا، گھر کے اندر کوئی نقصان ہو جائے گا، دکان کی تجارت بند ہو جائے گی۔ مجھے کہنے دیجئے یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ مردے سے ڈرتا ہے، سید سے ڈرتا ہے، سیدوں کے سردار سے ڈرتا ہے، ولیوں کے سردار سے ڈرتا ہے کہ وہ نقصان کر دے گا۔ سید تو بڑا رحم دل ہوا کرتا ہے،
سید تو بڑا رحم دل ہوا کرتا ہے، وہ سید ہی کیسا ہے جو اس کے بچے کا دودھ چھین لیتا ہے، اس کے نام کی 11ویں نہ دو۔ وہ سید ہی کیسا ہے جو جانور کو مار دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، اولاد کو قتل کر دیتا ہے، تیری دکان کو تالے لگوا دیتا ہے۔ مجھے بتلا تو صحیح، رب کا کلام یہ کہتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ۔ دو گاڑی پر چلتے ہوئے یہ جی ٹی روڈ تیرا ہے، یہ قلعہ کالر والے کا روڈ تیرا ہے، یہ قبریں تیری ہے، یہ مزار تیرے ہیں، یہ مقبرے تیرے ہیں، یہ مجاور تیرا ہے۔ تو گاڑی روک کر اس مردے کو سلام کرتا ہے، اللہ ادھر آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف۔ رب سب سے بڑا ہے، تو قبر والے سے ڈر کر اس زندہ کی قبر پر، مردے کی قبر پر، اس نانگے شاہ کی قبر پر مال تقسیم کر رہا ہے۔ تو ڈرتا ہے اگر گاڑی بغیر پیسے دیے یہاں سے گزر گئی، نقصان ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور رب نے تو کہا تھا، اپنے پیغمبر کو پیغام دیا تھا فاتقوا اللہ، اپنی برادری کو کہہ دے تیرے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے، تیرے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، اس مالک کا جو تجھے کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، جو تجھے پلاتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو پیتا نہیں ہے پلاتا ہے، جو سوتا نہیں ہے سلاتا ہے، جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، جو تجھے شفا دیتا ہے، جو تجھے اولاد دیتا ہے۔ تیرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک شے کی تخلیق اس اللہ نے کی ہے۔ فاتقوا اللہ، اس اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ۔ آج تجھے اس دنیا میں فیصلہ کرنا پڑے گا، آج تجھے اس دنیا کے اندر ایک جماعت کا ممبر بننا پڑے گا۔ تیرے دل کے اندر ڈر کس کا ہے؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، منڈیر پر کبے نے آ کر کائیں کائیں شروع کر دیا ہے۔ رات کے وقت تیری راستے پر کوئی جانور الو آ بیٹھا ہے، تو راستہ روک دیتا ہے، گاڑی کو واپس لے آتا ہے۔ کالی بلی گزر گئی ہے، نقصان ہو جائے گا۔ الو گھر کی مکان کی ممٹی پر آ کر بیٹھ گیا ہے، نقصان ہو جائے گا۔ کبے نے کائیں کائیں شروع کر دی ہے، نقصان ہو جائے گا۔ مجھے بتا، تیرا ایمان، تیرے ایمان کی کیفیت، تیرے ایمان کی رب کے ہاں قیمت کہ تو بلی سے ڈرتا ہے، کبے سے ڈرتا ہے، الو سے ڈرتا ہے۔ رب نے تو کہا تھا فاتقوا اللہ، اپنی برادری کو کہہ دے، اے میرے پیغمبر اپنی قوم کو کہہ دے، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر اپنی برادری کو کہہ دے فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ مجھے بتلا، تو بھاری درخت سے ڈر جاتا ہے، کالے جھنڈے سے ڈر جاتا ہے، الٹی جوتی کا خوف تیرے دل کے اندر ہے، کالی ہنڈیا تیری ممٹی پر رکھی ہوئی ہے۔ فاتقوا اللہ، رب نے تو کہا تھا میرا ڈر تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو کمہار کی بنائی ہوئی ایک کالی ہنڈی سے ڈرتا ہے، ایک الٹی پھر جوتی پھر ٹوٹی ہوئی اس کا خوف تیرے دل کے اندر ہے۔ تو غلے کے من کے اور کڑوں سے ڈرتا ہے، حسین کے دل سے ڈرتا ہے۔ مجھے بتلا، تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، توحید کا اقرار بھی کرتا ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس امت کی اکثریت کو رب کی توحید کی خبر نہیں ہے، ان کے لیے نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔ پہلے انہیں بتلانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، ان کو سبق پڑھانا پڑے گا۔ تم پہلے یہ بتلاؤ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، فاتقوا اللہ، اس مالک کا خوف ہے یا اس کی مخلوق کا خوف ہے؟ تمہارے دل کے اندر فاتقوا اللہ، اس مالک کا ڈر ہے یا جانوروں کا ڈر ہے؟ مجھے بتلاؤ،
فاتقوا اللہ اس اللہ کا خوف ہے یا اس کی مخلوق اہل بیت کا خوف ہے، اہل بیت کے جانوروں کا خوف ہے؟ مجھے کہنے دیجئے امت محمدیہ کی اکثریت آج رب کی مستی سے نہیں ڈرتی، رب سے نہیں ڈرتی، رب کے کلام سے نہیں ڈرتی، ایک مرے ہوئے انسان کی قبر سے یہ ڈر رہی ہے۔ اس کو واپس لے کر آئیے اس پیغام کی طرف جو محمد کریم نے مکہ کے مشرکوں کو دیا تھا، ان کو پڑھایا تھا۔ قولو تمہیں کہنا پڑے گا لا الہ، کائنات کے اندر اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کنارے پر کشتیوں کو لگانے والا نہیں، الا اللہ، ہاں ہاں ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ یہ پیغمبر ہے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، میرے پیچھے چلو، پیغمبر کہہ رہا ہے میں تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ جہنم کا راستہ کون سا ہے؟ غیروں کی عبادت، غیروں کو سجدے، غیروں کو رکوع، غیروں سے استعاذہ، غیروں سے استعانت، غیروں پر توکل، غیروں کا ڈر۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس رب کے ساتھ خاص ہے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی محمد رسول اللہ کا دعوت پیغام ہے۔ اہل اسلام کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ قوم کا جرم بھی گناہ دیا ہے، بتلا دیا ہے، قوم جرم کر رہی ہے۔ کیا جرم تھا اس قوم کا، اس برادری کا؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین۔ اللہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے وہ لوگوں کے مکانوں پر، پلاٹوں پر قبضہ کر کے مکان بنایا کرتے تھے، ظلم کی حدیں پار کر جایا کرتے تھے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ زمین میری ہے، قبضہ آپ کا ہے، جگہ میری ہے، مکان آپ کا بن رہا ہے۔ رب نے یہ ظلم پہلے دیکھا، بیان کیا، لیکن پیغمبر کو یہ کہا یہ ظلم ضرور ہے لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے میں خالق ہوں، یہ خالق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں مالک ہوں، یہ مالک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں رزاق ہوں، یہ رزاق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اکیلا ہوں، یہ اکیلا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ظلم کی تعریف بتلا دی، جرم بتلا دیا، لیکن پہلے یہ کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے پیغمبر کو بھیجا، پہلی دعوت، پہلا پیغام، پہلی میسج، انبیاء کا مشن، قرآن کی دعوت، محمد کا پیغام، پہلا پیغام یہ ہے اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت رب کی ہوگی، سجدہ رب کو ہوگا، رکوع رب کو ہوگا، قیام رب کے لیے ہوگا، نظر رب کے لیے ہوگی، نیاز رب کے لیے ہوگی، خوف رب کا ہوگا، توکل رب پر ہوگا، بھروسہ رب پر ہوگا۔ ما لکم من الہ غیر، یاد رکھنا یہ ساری مخلوق ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ زندہ انسان ہے، یہ مردہ انسان ہے، یہ ولی ہے، یہ نبی ہے، یہ علی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ما لکم من الہ غیر، اس رب کے علاوہ دھرتی پر تمہارا کوئی الہ معبود برحق نہیں۔ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اپنے دل کے اندر یہ خوف کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے میں اپنے خطباء اور علماء کو بھی کہا کرتا ہوں قوم کو سب سے پہلے توحید کا پیغام دیجئے، انہیں بتلائیے رب کون ہے،
یہ ہمارا قصور ہے، مجھے کہنے دیجئے، یہ ہماری سستیاں ہے، مجھے کہنے دیجئے، یہ ہم بیان نہیں کرتے، مسئلوں میں الجھ گئے ہیں، مسئلوں پر مناظرے اور مجادلے ہیں، مسئلوں پر بحثیں ہیں، مسئلوں کے اندر آ کر برادری کے ساتھ ٹکر ہے۔ یاد رکھنا، کسی مسئلے پر غلطی لگ گئی، جوتی پہن کر نماز پڑھوں یا ننگے پیر نماز پڑھوں، قبرستان میں جوتیاں پہن کر جاؤں یا ننگے پیر جاؤں، سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھوں یا ٹوپی اتار کر نماز پڑھوں، اس میں غلطی لگ گئی، یہ نجات کا مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو جنتیں مل سکتی ہے۔ نجات کا مسئلہ یہ ہے، پہلے یہ بتلاؤ اللہ کون ہے، وحدہ لا شریک کون ہے، اللہ شراکت سے پاک ہے کہ نہیں، تمہاری دل کی دھڑکنوں کو، تمہاری دل کی آرزوؤں کو، تمہاری امیدوں کو وہ سننے والا ہے کہ نہیں۔ جب تک تمہارا رب کا تعارف درست نہیں ہوتا، عقیدہ درست نہیں ہوتا، یہ ہماری سستیاں ہے۔ ہم فضائل سناتے رہے، مسائل میں قوم کو الجھاتے رہے، سبحان اللہ کی تسبیحات پر لگاتے رہے، الحمدللہ کے فضائل بیان کرتے رہے۔ کون انکاری ہے سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، کون انکاری ہے الحمدللہ کہنے سے اللہ کی ترازو کی میزان بھر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ تو بتلا، ہر شخص سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، ہر شخص اللہ اکبر کہے، تحلیل کہے، تحمید کہے، مجھے بتلا تکبیر کہے، ہر شخص کی سبحان اللہ کے ہاں ترازو کو بھر دیتی ہے، اور نئی کلمہ پڑھنے والے اور نئی سجدہ کرنے والے اور نئی رکوع کرنے والے، یہ بات نہیں ہے، ہر شخص کی نہیں، پہلے اساس ہے، پہلے بنیاد ہے، پہلے بتا تیرا رب پر عقیدہ کیا ہے، تیرا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، تو رب کو حاجت روا، بندہ نواز، غریب نواز، لجپال مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کہ تو مسجد میں بھی رکوع کر لیتا ہے، قبر پر بھی رکوع کر لیتا ہے، مسجد میں بھی نظر دے دیتا ہے، یوفون بالنذر کا مصداق بن جاتا ہے، قبر پر بھی چڑھاوے چڑھا دیتا ہے۔ مجھے بتلا تیرا اگر یہ عقیدہ ہے، تجھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات کوئی فائدہ نہ دے گی۔ پہلے تو یہ کلیئر کر، وَهُوَ يَعْلَمُ، تیرا علم کیا ہے، تو اللہ کے بارے میں، شہادتین کے بارے میں، رب کے عقیدے کے بارے میں، اس وحدہ لا شریک کے بارے میں جب تک اپنے عقیدے کو درست نہیں کر لیتا، تیرے لاکھ سجدے ہو اٹھا کر چہرے پر دے مارے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق، مسئلہ کے اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر رہنما، رہبر رہنما۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ایک اور پیغمبر کا ذکر ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، قرآن پڑھا کر، قرآن سنایا کر، اور اہل توحید، اہل اسلام، اہل ایمان، میں تمہیں رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھا کر رب کہتا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے کلام میں ابتدا قرآن کی الحمدللہ رب العالمین، اختتام قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، شروع ابتدا بھی یہ ہے کہ پالنہار وحدہ لا شریک ہے، اختتام بھی یہی ہے۔ اور میں کہہ دیا کرتا ہوں، قرآن میں تین ہی باتیں ہیں۔ اہل علم کے لیے یا تو رب کی توحید کا پیغام ہے، اللہ کی توحید کے انعامات ہے، یا اہل شرک کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تین ہی باتیں نظر آتی ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت لے کر آ، رب کی توحید کو ثابت کرنا اس سید زادے کا کام ہے۔ اللہ کی توفیق سے ایک ایک پیغمبر کی حدیث، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کریمہ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے۔ سورۃ فاتحہ سے پڑھتا چلا جا، جن پیغمبروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان کو کھول کر پڑھتا چلا جا، دیکھ پیغمبر
पैगंबर अपनी उम्मत को क्या पैगाम दे रहा है, पैगंबर अपनी उम्मत को क्या सबक पढ़ा रहा है। और जिन पैगंबरों का लम नक्सुस किस्सा नहीं है कुरान के अंदर, वो पैगंबर भी धरती पर आए, रब ने उनके बारे में भी कह दिया धरती पर जितने भी आए हैं बेसत का मकसद, भेजने का मकसद, नबी बनाने का मकसद, उम्मत देने का मकसद, इलाका देने का मकसद, अनेबुदुल्लाह, इबादत रब की होगी, नजर रब की होगी, सजदा रब को होगा, कयाम रब को होगा, एक ही मकसद है, सलाम रब के लिए होगा, एक ही मकसद है, अत्तहियातो लिल्लाही वस्सलावातो वत्तय्यबातो, एक ही पैगाम है ओ अहले ईमान। फिर मैं क्यों ना कहूं या कौमी, ओ मेरी कौम, माली अदऊकुम इलन नजात, मैं तुम्हें निजात की दावत दे रहा हूं। निजात मसलों में नहीं है, जूतियों पे मत लड़ाकर, नंगे सर पर मत लड़ाकर, टोपी पर मत झगड़ा किया कर, कोई पहन ले तब भी हो जाती है, ना पहने टोपी तब भी नमाज हो जाती है। पहले ये देख तू अल्लाह अकबर, अल्लाह को बड़ा मानता है या बाबे को बड़ा मानता है। अल्लाह अकबर, पहले तू ये अकीदा बना रब बड़ा है या तेरा जिंदा बड़ा है, पहले ये ईमान का हिस्सा बना। यही पैगंबर है, वैला समूदा अखाहुम सालेहा काल या कौम इब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु। आज के बाद समूद कौम है, अल्लाह ने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। पहली दावत क्या थी? मिल जाओ, एक हो जाओ, मजलूमों की मदद करो। जल गए मुसलमान, कट गए, मर गए, और नहीं 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 और भोले मुसलमान, नहीं 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 और मेरे सादे मुसलमान, कोई नहीं। जुल्म की इंतहा थी, लोग मर रहे थे, कत्लो गारत आम थी, तलवारें तेज थी, लेकिन उम्मुल मसाइल ये मसले बाद में है। पहले रब की तौहीद पर ईमान का पैगाम है। पैगंबर को कहा जा रहा है, कह दे या कौमी, ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, इबादत रब की होगी, उसके अलावा कायनात में कोई तुम्हारा इलाह नहीं है। ये पैगंबर भेजा, बरादरी दूसरी है, इलाका दूसरा है, कौम दूसरी है, मसला वही पहला है। पहला मसला शुरू से चला है, आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मसला रहेगा। और याद रखना, यही मसला कयामत के दिन हशर के मैदान में तराजू लगेगी, यही मसला होगा। पहले ये बता, अंतशहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, तू गवाही देता था कि वो है, वो जानता है, दिलों के राज को जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, समी है, बसीर है, हकीम है, अजीज है। तेरा अकीदा ये था, इस पर निजात है, इस निजात के कलबे को आम कीजिए। कोई मरता है मरे, कोई जलता है जले। पहला पैगाम अंबिया का मिशन, जब इस पर चलोगे ये मादी करीब है। इमामुद्दावा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब राहिमहुल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 102 बस्तियों में यही पैगाम था। आले सऊद से मुलाकात हुई, तौहीद का पैगाम दिया। आज हर गलती आपको अरब में नजर आएगी, अरबियों में नजर आएगी, नेक भी है, बद भी है, लेकिन याद रखना, मैंने चप्पा चप्पा फिरा है, वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में खुतबे दिए हैं। अल्लाह की कसम, अरब की बस्ती में किसी कब्र की इबादत नहीं होती, किसी कब्र पर सजदे नहीं होते, किसी कब्र पर चढ़ावे नहीं चढ़ते। आपको अगर याद हो, तारीख दान जानते हैं, एक वक्त था जुल्फकार अली भुट्टो का तोती बोलता था। इस्लामी वुज़रा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की गई थी। सऊदी अरब का फरमानरवा शाह फैसल राहिमहुल्लाह इस मुल्क में आए थे। दुनिया के और वुज़रा भी आए, कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाते हुए चले गए। इस इमाम को लेकर चले
کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ بانی پاکستان کی قبر ہے، محمد علی جناح کی قبر ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا لاؤ چادر۔ چادر لے کر آئے۔ کہا کیا کروں؟ اس چادر کو بابے کی قبر پر چڑھانا پاکستانیوں کی سنت ہے۔ کہا کمال ہے، ذوالفقار علی بھٹو یہ تمہارا بانی ہے، تمہارا بابا ہے، تمہارا بزرگ ہے، سنو تمہاری بھی یہ قبر ہے، میرے سعودی عرب کے اندر بھی ایک قبر ہے، میرے محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چادر ہی چڑھانی ہوتی میں اپنے نبی کی قبر پر لاکھوں چادریں چڑھا دیتا۔ اہل اسلام، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، پیغمبر نے گنوا دیا، دعوت توحید صالح علیہ السلام نے دے دی۔ کہا یہ بڑی کھلی نشانی ہے۔ کون سی نشانی؟ وہ اونٹنی، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ سے تم نے مانگی تھی، یہ تمہارے چارے کو کھانے والی، تمہارے زمین سے پانی پینے والی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ کسی گندے عقیدے اور ارادے سے اس اونٹنی کے قریب نہ آنا، آسمان سے رب عذاب نازل کر دے گا۔ ان کا جرم یہ تھا، پانی کے تالابوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، غریبوں کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا یہ جرم بھی گنوایا، لیکن اس جرم سے پہلے ان کے بستی میں جو پیغمبر بھیجا تھا اس کو یہی سبق دیا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کوئی ایک پیغمبر تو لے کر آؤ، کوئی ایک داعی تو دکھلاؤ۔ کہتے ہیں ملک میں امن نہیں ہوتا، علماء خطبہ ذمہ داران محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، کوئی جمہوریت کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے چاہتا ہے ملک میں انقلاب آ جائے، ملک کے اندر مسلمانوں کو امن اور استحکام مل جائے۔ ہر ایک کی اپنی ہی گنگا ہے، جس طرح چاہتا ہے چلا رہا ہے۔ اہل اسلام، میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رب کا کلام اعلان کر رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اور بستی والو ایمان کا مظاہرہ تم کر لو۔ رب قرآن میں کہتا ہے امن نہیں ملے گا نوٹوں کے ذریعے، امن نہیں ملے گا الیکشنوں کے ذریعے، امن نہیں ملے گا ووٹوں کے ذریعے، امن نہیں ملے گا اسمبلیوں میں جانے کے ذریعے، امن نہیں ملے گا، استحکام پاکستان نہیں ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے اس ملک کو بچانے کا، ایک ہی راستہ ہے اس ملک کے واسیوں کے لیے امن کا پیغام دینے کا، ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ میں نے نہیں، میرے مولویوں نے نہیں، میرے خطباء نے نہیں، میرے مفتیوں نے نہیں، وہ رب نے بتلایا ہے۔ خالق وہ ہے، مخلوق یہ ہے، قانون بنانے والا وہ ہے، چلنا اس کے اوپر ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا قانون اس بندے پر چلتا ہے، وہ شریعت ساز ہے، نبی شریعت کو بیان کرنے والا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور بستی والو قبر سے ہٹ جاؤ، اور بستی والو جوتیوں سے ہٹ جاؤ، اور بستی والو مجاوروں سے ہٹ جاؤ، اور بستی والو سائی اور مجذوبوں سے بچ جاؤ، اور بستی والو ان نانگے شاہ سے بچ جاؤ، اور بستی والو اجمیر اور حجویر سے ہٹ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، رب پر ایمان لے کر آ، رب پر ایمان لے کر آ۔ ایمان کی یہ صورت ہو، تیرا ایمان، تیری جان، تیری اولاد نکلتی ہے، مرتی ہے، مر جائے، تیرے دل سے رب کی عزت نہ نکلے، تیرے دل میں رب پر ایمان ہو، رب پر بھروسہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یہ مر گئے ہیں،
فوت ہو گئے ہیں نہلا دیا ہے، کفنا دیا ہے، ڈولی پر ڈال کر چارپائی پر کندھوں پر اٹھا لیا ہے، کمر میں کپڑا ڈال کر قبر کے اوپر لٹکا دیا ہے، یہ مر گئے ہیں۔ توکل اس پر کر، ایمان اس پر لے کر آ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ پہلے بھی تھا، سب مر جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ باقی رہے گا۔ اس رب پر ایمان لے کر آ، میرے مالک نے کہہ دیا ایمان لانا تیرا کام ہے، آسمان کے دہانے کھول کر نعمتوں کی بارش کرنا مجھے رب کا کام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کا پیغمبر دلائل لے کر آیا ہے، نشانی مل گئی ہے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی ہے، جو تم نے مانگا تھا رب نے دے دیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو ہاتھ نہ لگانا، برائی کے ذریعے یہ ان کا جرم تھا، تالابوں پر قبضہ کرتے تھے، مکان بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ جرم بیان کیا ہے، لیکن اس بیان کرنے سے پہلے پیغمبر کو یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہہ دیجئے اعبد اللہ، عبادت کسی مردے کی نہیں، حی و قیوم کی عبادت ہو۔ آئیے ایک اور مقام پڑھ لیجئے، گھروں میں جا کر سنائیے۔ یہ عورتیں جن کے بڑے کچے ایمان اکثریت کے کہ چند سال ہوئے اولاد نہ ہوئی تو کہتے بابے کی قبر کی راکھ چٹوا دو، گلے میں تعویذ ڈلوا دو، ہاتھ میں حسین کا کڑا پہنوا دو، چھلے ڈلوا دو، کوئی منتیں مان لینے دو۔ اس نے مانگی تھی، بچہ مل گیا تھا، بچے کا نام پیر بخش رکھ دیا تھا۔ اس نے مانگی تھی، منت پوری ہو گئی تھی، بچہ مانگا تھا، اس کے باپ کا نام علی بخش رکھ دیا تھا۔ اس کے باپ نے بھی منت مانی تھی، بچہ مل گیا تھا، اس کے دادے کا نام علی بخش رکھ دیا تھا، پردادے کا نام محمد بخش رکھ دیا تھا۔ مجھے بتلا، تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، بچے کا نام پیر بخش ہے، باپ کا نام پیرا دکھتا ہے، دادے کا نام محمد بخش ہے، پردادے کا نام علی بخش ہے۔ مجھے بتلا اللہ بخش کوئی ہے، اللہ بھی دیتا ہے یا نہیں؟ پھر مجھے کہنے دیجئے، بات بڑی کڑوی ہے، حق پر مبنی ہے۔ کون بھائی کا لال ہے جو سینے پر ہاتھ مار کے کہے میرے اس بچے کا نام پیرا دکھتا ہے، سر کے بال میرے بزرگ نے بنائے، آنکھیں اس کی سید زادے نے بنائی، ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر سید زادے نے اس کا پاؤں بنایا، اس کے ہونٹ بنائے، اس کی زبان بنائی۔ مجھے کہنے دیجئے ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی تصویر میرے بزرگ نے بنائی۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا ہاں تو یہ سوال مجھ سے کر، تیرے بچے کا نام، تیرے اہل حدیث کا نام، تیرے سنی کا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام عبد الرحمن ہے، داتے کا نام عبد الستار ہے، پردادے کا نام عبد الغفار ہے، پڑھتا چلا جا، عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، عبد المتکبر ہے، عبد المؤمن ہے، عبد المہیمن ہے، تو سنتا چلا جا۔ یہاں نام بھی وہ ہے، یہ بندہ رحمان کا، یہ بندہ رحیم کا، یہ بندہ کریم کا، یہ بندہ متکبر کا، یہ بندہ مہیمن کا۔ تو پوچھ بتا تیری کیا چیز بنائی؟ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ان اہل توحید کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر اس کی تصویر بنانے والا وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ اہل اسلام کوئی لڑائی نہیں ہے، بننے کی لڑائی نہیں،
فیکٹری کی لڑائی نہیں ہے، بھینس چوری میرے بھائیوں نے نہیں کی ہے، میرے دل میں ایک درد ہے، تکلیف ہے، ٹھیس لگتی ہے۔ اللہ بندے تیرے ہیں، پیدا تو نے کیا ہے، پڑوسی میرے ہیں، نمازی میرے مسجد کے ہیں، محلے دار میرے ہیں، سید میرے ہیں، 12 کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز ان کی بنا رہا ہے، میری یہ دعا ہے، میرے دل میں یہ درد ہے۔ اللہ جب بندے تیرے، کھاتا تیرے ہیں، رہتے تیرے عرش کے نیچے ہے، تیرے آسمان کے نیچے، چلتے تیری فرش کے اوپر، زمین کے اوپر ہے، ایک دل کے اندر یہ درد ہے، سفر کر کر آیا ہوں۔ اللہ ان کے دل کے دریچوں کو کھول دے، اللہ ان کے دلوں پر جو بابوں کا رو پڑا ہوا ہے وہ ختم کر دے، اللہ مورتیوں کا خوف جو دلوں پر بیٹھ گیا ہے اللہ وہ ختم کر دے، جو اہل بیت کے دلدلوں کا ڈر ان کے دلوں پر زنگ لگا گیا ہے اللہ قرآن کے نور سے، اللہ اپنی توحید سے، اللہ اپنے فضل سے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ یہ فضل کی بارش قلعہ کلر والا کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے پر کر کے ان کو قبروں سے ہٹا کر، بندوں کی بندگی سے ہٹا کر اپنی مسجد میں جھکنے کی توفیق عطا دے۔ آمین آمین۔ ایک اور پیغمبر ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ مدین ہے اور پیغمبر شعیب علیہ السلام ہے، قوم کا جرم بعد میں گنوایا، قوم کرتی کیا ہے، ظلم کیا کر رہی ہے، ترازو لگا ہوا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ۔ قرآن پڑھا کر، قرآن سنایا کر، اپنی زبان میں پڑھا کر، اس سے بہتر کلام رب نے دھرتی پر نہیں اتاری۔ یہ نور ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ تبیان لکل شیء ہے۔ اللہ کے کلام میں ہر شے موجود ہے، اس کو پڑھتا چلا جا، تعصب کی عینوں کو اتار کر 2 ٹکڑے کر دے۔ مت دیکھ کہنے والا کون ہے، مت دیکھ کہنے والا کون ہے، مت دیکھ کہنے والا وہابی ہے، سنی ہے، فلاح ہے، نہیں نہیں، یہ دیکھ کہہ کیا رہا ہے، پیغام کیا دے رہا ہے، بلا کس طرف رہا ہے۔ میں تمہیں رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ پیغمبر ہے، جرم قوم کا کیا ہے، ترازو لگی ہوئی ہے، تولتے کم ہے، لیتے زیادہ ہے، فساد کر رہے ہیں، چیزیں کم دے رہے ہیں۔ یہی بیماری امت محمدیہ کے اندر آج اکثریت سے موجود ہے۔ گوشت لینے جائیے، ترازو لگا ہوا ہے، ترازو ابھی اوپر ہے، بوٹی ایک کاٹتا ہے، کلمہ پڑھنے والا زور سے پلڑے میں مارتا ہے، چوٹ لگنے سے پلڑا جھک جاتا ہے، اٹھا کر شاپر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اونٹنیاں میں نے آج گجرانوالہ کے اندر دیکھی، انہیں کہو سامنے دودھ نکال، جھاگ سے بھری ہوئی بالٹی 3 کلو لے کر آؤ، گھر میں 1 کلو نکلتا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، قوم یہ کرتی تھی، کم تولتی تھی، زیادہ لیتی تھی، برادری میں فساد تھا۔ رب نے یہ جرم گنوانے سے پہلے قوم کو یہ کہا، سجدہ کسی کو نہ کرنا، رکوع کسی کو نہ کرنا، قیام رب کے علاوہ کسی کو نہ کرنا، نظر کسی غیر کے نام کی مت دے دینا، عبادتیں صرف رب کی ہوں گی۔ یہی پیغام میں قرآن سے تمہیں دینے آیا ہوں۔ دل کے دریچے کو کھول کر بیٹھئے، تعصب کی عینک کو اتار کر بیٹھئے۔ یہ دیکھیے آل رسول ہے، سید ہے، زیدی ہے، اصلی سید ہے، علی کے اولاد میں سے ہے، حسینی ہے، کربلا سے بچ کر آیا ہے، نسل در نسل آپ کے پاس اپنے نانے کا ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں، مردوں کی عبادت کی بجائے مردوں کے مالک کی عبادت کیجئے۔ ایک اور پیغمبر ہے، مقابلے پر فرعون ہے، تخت لگا ہوا ہے، ربنا رب السماوات والارض
موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. رب کا ترجمہ میں تو طالب علم ہوں، علماء سے کروا لیجئے. پالنہار اور لجپال، مجھے بتا، میں نے راول پنڈی کے اندر ایک کالی گاڑی کی فرنٹ سکرین پر لکھا ہوا، میں نے اپنے ان گناہگار آنکھوں سے خود پڑھا اور دیکھا، لکھا ہوا تھا رب سے مانگ لے، اگر رب سے نہ تجھے ملے حسین سے مانگ کر دے، تجھے ہر چیز دے دے گا. جب قوم کی یہ حالت ہو میں اسے جہاد کا پیغام دوں، جب قوم کی یہ کیفیت ہو میں اس سے مسجد کے لیے چندہ مانگوں، جب قوم کا یہ ایمان ہو میں مدرسے میں یتیموں کی کفالت کے لیے اس سے راشن کی درخواست کروں. اور نہیں، تم نے روڈ پر نہیں دیکھا، گاڑی کی بیک سکرین پر الف لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، الف کے اندر محمد ہے، لام کے اندر علی ہے، دوسرے لام کے اندر حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے. پشتن پاک کے نام لکھ کر اللہ لکھ دیا گیا ہے. دور سے دیکھو تو اللہ نظر آتا ہے، قریب جا کر لائٹ رات کی تاریکی میں مار کر دیکھو، پشتن پاک کو قوم نے رب بنا لیا ہے. مجھے بتلا ان کو کیا کہو گے؟ مجھے سبق تو دے، کوئی عالم پڑھائے، کوئی مفتی پڑھائے، کوئی مدرس پڑھائے جو محمد کو رب کہے، علی کو رب کہے، فاطمہ کو رب کہے، حسن کو رب کہے، حسین کو رب کہے. میں اسے بتلاؤں گا یہ رب نہیں ہے، رب کے بندے ہیں. یہ رب نہیں ہے، وہ خالق ہے. یہ مخلوق ہے، یہ سید ہے، آل رسول ہے، پیغمبر ہے، اس کی اولاد ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن انسان ہے، مخلوق ہے. خالق یہ مل کر اللہ نہیں بنا کرتا. یہی جرم تو ان کا تھا جنہوں نے اللہ کے بندوں کو، پیغمبروں کو بیٹا بنا دیا تھا. یہاں بیٹا ہی نہیں، یہاں پشتن پاک کو رب بنا دیا. مجھے پتا ہے میں موت سے کھیلتا پھرتا ہوں، مجھے خبر ہے یہ باتیں اتنی آسانی سے عدم نہیں ہوتی. پیغمبروں نے بھی یہ دعوت دی ہے. شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے، برادری کا جرم گنایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون بادشاہ ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جا کر ایک بات کہی، رب السماوات والارض وما بینہما. آسمان کا رب، زمین کا رب، درختوں کا رب، نباتات کا رب، جمادات کا رب، حیوانات کا رب، انسان کا رب، جنات کا رب. میرا اعلان ہے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کر لو تو رب نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، پالنہار نہیں ہے، لجپال نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، بندہ نواز نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. قوم کے اندر، برادری کے اندر اکیلے ہے، قوم پھنسی ہوئی ہے، بنی اسرائیل ہے، لیکن اعلان یہ کر رہے ہیں. اور وہ بادشاہ کہتا ہے حیران ہو کر، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. دیکھا لمن حولہ، اپنے ارد گرد وزیروں کو، مشیروں کو، چمچوں کو، سارے بےایمانوں کو، مشرکوں کو، الا تستمعون، سن رہے ہو؟ یہ مجھے نہیں مانتا، رب نہیں کہتا. یہی تو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ بزرگوں کے منکر، ولیوں کے منکر، صلحات. نہیں، اللہ کی قسم، ولی تو ولی، ہم زمین پر چلنے والے ایک کیڑی کے بھی منکر نہیں. یہ کیڑی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ ولی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ صالح ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ شہید ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ علی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ نبی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. یہ مخلوق ساری مل جائے رب کی ایک صفت کی بھی مالک نہیں بن سکتی. نعرہ تکبیر، المدد المدد، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما. ماشاءاللہ، جاگ کے رہنا انشاءاللہ. لمن حولہ الا تستمعون، وزارتیں نہیں تھی. کان کھول کر سن لو، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں،
علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ادلہ رکھتا ہوں، وزارتیں نہیں تھی، امارتیں نہیں تھی، نوجوان نہیں تھے، یوتھ فورس نہیں تھے، قافلے روا دوا نہیں تھے، اکیلا ہے، وقت کے بادشاہ، وقت کے طاغوت فرعون کے سامنے ایک ہی اعلان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے الا تستمعون، سن رہے ہو؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے لمن حولہ، الا تستمعون قال رب وربکم الا تستمعون، پیغمبر نے کہہ دیا میں تو رب اس کو مانتا ہوں، آباؤکم الاولون، جو تمہارے پہلوں کا بھی رب ہے، اسی نے تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، چھوٹوں کو پیدا کیا، وہی تمہاری تخلیق کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کمال ہے جو تمہاری طرف یہ پیغمبر بھیجا گیا ہے، لمجنون، مجھے پاگل نظر آتا ہے، دیوانہ نظر آتا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں، اور مسلمانوں، اور اہل اسلام، اور اہل ایمان، یہی ہمیں کہا جاتا ہے توحید کا پیغام۔ حالات ساتھ نہیں دیتے، الیکشن کا زمانہ ہے، ووٹ جاتے ہیں، نوٹ جاتے ہیں، شادی کا موقع ہے، برادری ہٹتی ہے، اور مجھے بتلا کون سا ایسا پیغمبر تھا جس نے توحید سے پہلے کوئی اور دعوت دی ہو؟ جاتی ہے وزارتیں جائے، نوٹ جاتے ہیں جائے، ووٹ جاتے ہیں جائے، کوئی ممبری بنتا ہے بنے، نہ بنتا نہ بنے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم۔ اور سنو، جس طرف تم بلاتے ہو کہ نہیں، آج حالات ہی بدل گئے، مواحد کس ڈگر پر چل پڑا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کس راستے پر تو چل پڑا ہے، اور وہابی اہل حدیث کس مشن پر چل پڑا ہے۔ سیدنا معاذ ہے، پیغمبر قائد ہے، امام آدم ہے، رہبر اعظم ہے، مرشد اعظم ہے۔ پیغمبر اپنے ساتھی کو کہتا ہے جاؤ اہل کتاب کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، جا کر ان کو دعوت دینی ہے۔ معاذ طریقہ میں محمد سکھلاؤں گا، یہ نبی جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم پیغام دیتے ہیں، میرے خطبہ علماء دعوت دیتے ہیں، ہمارے اصول ہی دو ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ دعوت کے میدان میں او اہل توحید، تو نبی کو کیوں بھول جاتا ہے؟ کس راستے پر چل پڑتا ہے؟ سیدنا معاذ ہے، یمن کی طرف اہل کتاب کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ان سے یہ بات منوانا، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، ان سے یہ بات کرنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تین میں سے ایک رب نہیں ہے، ان کو یہ دعوت توحید دینا۔ اگر وہ دعوت توحید قبول کر لے تو یاد رکھنا، انہیں کہنا رات ہو اور دن ہو، 5 نمازیں فرض ہے، نفل نہ بتلانا، پہلے توحید ہے پھر نماز ہے، نماز کو قبول کر لے، زکوٰۃ کا پیغام دینا، ان کے مالوں میں سے لے کر، امیروں سے لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ دعوت کا میدان میرے پیغمبر نے سجایا، بتلایا۔ میں نے پیغمبروں کی چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادری کو، خاندان کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جمع کر لیا ہے، کھانا پکا لیا ہے، 2.5 کلو گوشت لے آئے ہیں، کھانا سجا دیا ہے، اور سجتے ہی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، دعوت توحید، لا الہ الا اللہ، اسی پر اللہ زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک گھنٹہ کیا سی پورا گھنٹہ